ولی اللہ نہ پڑھے اس سے لڑنا نہیں، کیونکہ علی کی ولایت ابا جی کی وراثت سے نہیں، ماں کی شرافت سے ملتی۔ پہلے مجھے بڑا عجیب قسم کی گھٹن ہوتی تھی، تقریریں کر کر کے تھک جاتے تھے بندے، پھر منکر رہتے تھے۔ پھر مجھے بات سمجھ میں آئی کہ ہم پہ منوانا تو واجب نہیں، علی کی ولایت منوانا واجب نہیں، علی کی ولایت پہنچانا واجب۔ اللہ نے اپنے سب سے بڑے نبی کو، علی اور ولی اللہ کے سب سے بڑے مبلغ کو غدیر میں یہی تو کہا تھا کہ بلغ، پہنچا دے۔ یہ کئی بندے ہمارے گال پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کدی تبلیغ بھی کیتی کرو، مولوی صاحب تبلیغ دی گال کیتی کرو۔ میں نے کہا مثلا جی نماز، میں نے کہا تو ہندوؤں کے گھر پیدا ہوا، بچہ سمجھ نہیں آئی نا، اگلے بندوں کو زیادہ سمجھ آنی چاہیے۔ اس نے کہا جی کوئی نماز کی تبلیغ کرے، نماز۔ میں نے کہا ممبر پہ تجھے نماز تو تب سکھاؤں اگر تو پیدا ہوا ہو ہندوؤں کے گھر۔ نماز سکھانا تو اماں اور ابے کا کام ہے، کیوں سرکار آدمی؟ باپ کا کام نہیں، ماں کا کام نہیں، تجھے بچپن سے نماز سکھائی۔ پورے قرآن میں بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک لفظ تبلیغ صرف علی کی ولایت کے ساتھ آیا۔ میں ممبر رسول پر کھڑا ہوں، کوئی نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، حج کے ساتھ تبلیغ کا لفظ دکھائے، میں علی کی ولایت پر نہ چھوڑ دوں۔ لفظ بلغ پورے قرآن میں ایک دفعہ ہے اور آیا علی کی ولایت کے ساتھ، تبلیغ ہے ذکر ولایت۔ یا رسول اللہ منافق کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جو اقرار کرے اور اظہار نہ کرے۔ بچہ خیریت ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے نا؟ اللہ تیری زندگی کرے۔ اقرار کرے، علی ولی اللہ موضوع ہی ایسا ہے، پڑھنے والا محمد مصطفیٰ بھی ہو تو سارا مجمع خوش نہیں ہوتا۔ میں نے وہاں بھی بڑے بندوں کو پچھلاتے ہوئے دیکھا ہے، پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ علی کی ولایت پہ نہ کمپرومائز ہے نہ کوئی سودا۔ علی کی ولایت اماں کی شرافت سے ملتی ہے، اہل سنت بھی ہو، ماں شریف ہو، علی علی کرتا ہے۔ جو میرے سنی بھائی بیٹھے ہو تمہارے حصے کا شعر پڑھتا ہوں، اور شعر بھی اس کا پڑھتا ہوں جو خود اہل سنت ہے۔ اہل سنت شاعر ہے، ہندوستان کا شاعر ہے، صاحبزادہ شبیر الحسن نقشبندی اس کا نام ہے۔ اس نے مجھے شعر سنایا، اس نے کہا نبی تھے علی کو ولی کہنے والے اور ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ حیدری نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ میں ایک شیخ کھا گیا میرے پاس، میری باری تھی، میں نے پڑھنا تھا، اس نے کہا جی میں ربائی پڑھ دوں۔ میں پریشان ہو گیا، میں سکھ کیری ربائی پڑھ سکتا۔ اس نے مجھے پریشانی دیکھی، جیسے آپ ہو گئے ویسے میں ہو گیا۔ اس نے کہا مولوی جی پریشان نہ ہو، میں نے اپنے گرو کی تعریف نہیں کرنی، میں نے اپنے گرو کے گرو کی تعریف کرنی ہے۔ ڈوب کے مر جا، تجھے مسلمانوں کے حسین سمجھ نہیں آیا، گرو نانک کہتے جگت گرو حسین ہے۔ سر نہیں ہلانا بیٹے، جسے سمجھ آئے نوجوانوں سے اپیل ہے، سر نہیں ہلانا، بولنا زبان سے۔ جس کے پیر کو محلے میں کوئی نہیں جانتا وہ بھی چادر لے کے ڈھول بجاتا ہوا اس کا نام لیتا ہے۔ تجھے اللہ نے پیر وہ دیا ہے جس کا سکہ عرش پہ چلتا ہے۔ مجھے امام حسین کی پاک ماں کے حق کی قسم، مرنے سے لے کے جنت کے دروازے تک ایک ہی کرنسی چلے گی، اس کا نام ہے ولایت علی۔ حیدری آل محمد سلامت پہن کر
ابا کبا پہن کر غداریاں کرے، زہرا کے غاصبوں سے وفاداریاں کرے، اہل ولا سے دشمنی رکھنے کے باوجود مومن بننے کی بڑی فنکاریاں کرے، سمجھو وہی شیطان ہے، وہی یزید ہے، وہ ہے مکسر شبر سے بڑھ کر پلید۔ امام حسین کی قسم، میرے بھائی نے جو شعر پڑھا امام حسن عسکری کی حدیث کا ترجمہ ہے۔ امام حسن عسکری فرماتے ہیں مکسر لشکر یزید سے بدتر ہے، تو شمر سے زیادہ نجس ہے۔ مخالفت علی کی کہلوانا شیعہ، ابلیس کا نام ابلیس تو نہیں، عزازیل ہے۔ ابلیس اس لیے کہتے ہیں اندر سے اور تھا، لباس اور تھا۔ اور بھائی انڈیا کا جو جاسوس آ جائے منڈی بہاؤالدین میں، انڈیا والے کپڑے تھوڑی پہنے گا، چھلی جو ہے شاید پھر دوے تے رام پوری ٹوپی دے تلے پجامہ پا کے پھر دوے، بندے سوچ لیں گے بھی تو کتھوں ہے، وہ یہیں کے کپڑے پہنے گا تاکہ ادھر کا لگے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ لباس علی پہن کے کوئی علی کی ولایت کے خلاف فتویٰ دے، اسی لیے تو میرے چھٹے امام نے فرمایا قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی۔ ذمہ دار و رواج کا قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی۔ بابا جی بہت بندہ پریشان ہو گیا، تو یہ مولا دونوں میں سے کوئی ایک تو ٹھیک ہوگا۔ فرمایا تو نے کون سا قاتل سمجھا، کون سا مقتول؟ جو علی کے خلاف بھونکے وہ قاتل ہے، جو اس کی بات مان جائے وہ مقتول ہے۔ تیری زندگی ہو گئی، رومال بدل تو بولنا شروع کر دے سے علی دے فضائل، آل محمد تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے۔ جا تک میری آواز جا رہی ہے، سکھ ممبر پہ آیا سکھ، اس نے پڑھی ربائیاں، اس کے ہر آخری شعر میں وہ کہتا تھا کوئی ہو رہی تھا 10 بندے میں نے تاڑ لیے ہیں، کس کس جگہ پہ بندے ویسے چپ ہیں، کس جگہ پہ ویسے چپ ہیں۔ میں سکھ کے شعر پڑھتا ہوں، تیرا اسلام تولتا ہوں، سکھ ہو کے اس کا عقیدہ سن، ممبر پہ آگے بابا حسرات سادی سکھ کہتے جنت زہرا دا تاج، مولا زندگی کریں، علی اکبر دی جتیاں دا صدقہ جوانیاں مارو، بابا چاند شاہ جی اللہ تیرے رزق میں برکت عطا کرے۔ جنت فاطمہ دا تاج، جیدہ جاگو تے راج، او دے علی مہاراج، کوئی ہو رہی دادا سو۔ مولا تیری زندگی کرے، آل محمد تمہیں سلامت رکھے، جن کے چہرے خوش ہیں خدا انہیں ہمیشہ خوش رکھے، جو علی کے فضائل پہ خوش ہوتے ہو ہمیشہ سلامت رکھو۔ ہر بندہ خوش اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کرنٹ ہے، ہیٹر میں لگاؤ تو گرمی نکلے گی، ایئر کنڈیشن میں لگاؤ تو سردی نکلے گی۔ کرنٹ ایک ہوتا ہے، سامنے ظرف بدل جاتے ہیں۔ سیدوں کے فضائل میں بھی کرنٹ ہے، حلالی سنے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حرامی سنے تو دل جل کر رہا ہے۔ جنت کلندر میں جنت فاطمہ دا تاج، جیدہ جاگو تے راج، او دے علی مہاراج، او دے علی مہاراج، کوئی ہو رہی تا 10 در خیبر ہلایا، اونو اتنو وگایا، تھلے آج بھی نہیں آیا۔ کوئی ہو رہی تا 10 جیڑا پڑھنے قرآن، بسم اللہ نو پچھان، علی بے دا نشان۔ کوئی ہو رہی تا 10 جیڑا پڑھنے قرآن، جیڑا پڑھنے قرآن، بسم اللہ نو پچھان، علی بے دا نشان۔ کوئی ہو رہی تا 10، کوئی ہو رہی تا 10 ہووے لقب امیر، دیتی رب شمشیر، گدی والے آندہ پیر۔
کوئی ہو رہی دادا علی حق 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 نعرہ حیدری ہوے لقب امیر دتی رب شمشیر گدی والیاں دا پیر گدی والیاں دا پیر کوئی ہو رہی تا دس بادشاہ دی میرے پر ہوتے میں فکرہ فرش میں نہ پڑھتا پہلے میں اوپر اڑتا چھنی جوائے شاہ پھر یہ میں فکرہ پڑھتا ہوں شیخ کہتے ہیں گال سون بڑی گہری لگی رب دی کچہری گال سون بڑی گہری لگی رب دی کچہری اتھے بولیا نشہری کوئی ہو رہی دادا علی حق علی علی حق 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 علی گال سون بڑی گہری گال سون بڑی گہری شہن بستہ رکھو زہرا بستہ رکھو بی بی پاک بستہ رکھو گال سون بڑی گہری گال سون بڑی گہری گال سون بڑی گہری گال سون بڑی گہری لگی رب دی کچہری اتنا سفر کرا کے جیسے مصطفیٰ کو ملوایا ہے تجھے بھی قیامت والے دن اسی سے ملوائے گا گال سون بڑی گہری لگی رب دی کچہری اگے میں پرسوں ایک مجلس پڑھی ہے داد دینے بندے اٹھن دے مومن گھڑی لا گیا گال سون بڑی گہری گال سون بڑی گہری لگی رب دی کچہری دیوالا صاحب اتھے بولے نشہری مجھے سمجھ نہیں آتی ان شیعہ چبل مولویوں کی جو نشہریوں میں فتوے لگاتے ہیں عقل کے دشمنوں فتوہ عقل والے پہ لگتا ہے دیوانے پہ فتوہ کہاں لگتا ہے دیوانوں میں فتوے کہاں چلے اس نشہری کا قصور کیا ہے علی کرا دیتی علامہ صاحب نے انہیں سفر کرنا ہے 2 جون ڈیگر چھنی جوائے شاہ نعرہ ایڈا وڈا لاوے جے گڈی دے پیچھے نعرہ سفر کردہ جاوے دوے ہاتھ بلند کر کے نعرہ